نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی، پیر کے دن مدینہ منورہ میں سن 80 ہجری میں، اور دوسرا قول ہے سن 83 ہجری میں، اور آپ کا وصال ہوا 15 رجب المرجب سن 148 ہجری 148 ہجری۔ آپ کو زہر دیا گیا اور اس سے آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کا مزار پر انوار مدینہ منورہ میں جنت البقیع شریف میں ہے۔ جب بھی جنت البقیع شریف حاضر ہوں تو حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ضرور سلام پیش کریں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مزار جنت البقیع شریف میں ہے، اور حضرت امام محمد باقر کے والد حضرت امام زین العابدین کا بھی مزار جنت البقیع شریف میں ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مزار جنت البقیع میں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سر مبارک شام میں ہے، ایک روایت کے مطابق مصر میں ہے، لیکن ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے سر مبارک جنت البقیع شریف میں ہیں۔ سب کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات، 9 امہات المومنین کے مزارات جنت البقیع شریف میں ہیں، یعنی حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کا مزار مکے میں جنت المعلا شریف میں ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مکہ شریف سے باہر نواریہ کے علاقے میں مقام صرف پر ہے، جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 20 کلومیٹر باہر ہے۔ 2 ازواج مطہرات کے مزارات جو ہیں مدینہ شریف سے باہر ہیں، باقی 9 ازواج مطہرات جو ہیں ان کے مزارات جنت البقیع شریف میں ہیں۔ ان میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، ام المومنین حضرت حفصہ ہیں، ام المومنین حضرت صفیہ، ام المومنین ام سلمہ، 9 ازواج مطہرات ہیں، انہیں بھی سلام پیش کرنا ہے۔ حضرت امام مالک کا بھی مزار جنت البقیع شریف میں ہے۔ خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین کا مزار جنت البقیع شریف میں ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ہیں ان کا مزار جنت البقیع شریف میں ہے، اور دوسری روایت یہ کہ ان کا مزار جنت البقیع شریف میں نہیں ہے بلکہ مسجد نبوی شریف میں ایک مقام ہے، وہاں پر ہے، تو مدینہ شریف میں انہیں بھی سلام ضرور پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم کا مزار جنت البقیع شریف میں ہے۔ باقی شہزادوں کے مزار جنت المعلا مکہ شریف میں ہیں۔ حضور کی 4 شہزادیاں حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ اور سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزارات بھی جنت البقیع شریف میں ہیں۔ تقریباً اہل بیت و صحابہ میں سے 10,000 بزرگان دین ہیں جن کے مزارات جنت البقیع شریف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت البقیع شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے۔ آپ کا لقب صادق اور فاضل اور طاہر ہے۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے، اس وجہ سے آپ کو صادق کہا گیا۔ آپ کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں محمد، اور ان کے بیٹے ہیں قاسم، یعنی حضرت صدیق اکبر کے پوتے ہیں قاسم۔ حضرت امام جعفر صادق کی والدہ حضرت قاسم کی بیٹی ہیں ام فروہ، اور والدہ کی طرف سے آپ صدیقی ہیں، اور والد امام محمد باقر ہیں، اور ان کے والد ہیں حضرت علی امام زین العابدین، اور ان کے والد ہیں حضرت امام حسین۔
تو والد کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں۔ آپ تابعی بزرگ ہیں، حضرت انس بن مالک صحابی رسول اور حضرت سہل بن سعد صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے زیارت کی ہے۔ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں اور استاد بھی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی استاد ہیں۔ 2 سال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں رہے۔ آپ امام مالک کے بھی استاد ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں جب بھی میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو میں نے اکثر انہیں روزے کی حالت میں دیکھا اور اکثر قرآن پڑھتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی استاد ہیں اور حضرت سفیان بن عیینہ کے بھی استاد ہیں۔ آپ کا ایک قول بڑا مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں 5 لوگوں سے دور بھاگو، ان کی صحبت سے، ان کی دوستی سے دور رہو۔ نمبر 1 بہت جھوٹ بولنے والا، نمبر 2 بے وقوف آدمی، نمبر 3 کنجوس، نمبر 4 بزدل، نمبر 5 اعلانیہ گناہ کرنے والا۔ آپ فرماتے ہیں یہ 5 بندے تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور ان کی صحبت، ان کی دوستی تمہیں فائدہ نہیں دے گی، نقصان دے گی۔ بہت جھوٹ بولنے والا، بے وقوف آدمی، کنجوس، بزدل اور فاسق۔ آپ فرماتے ہیں جب روزی میں تنگی محسوس ہو، جیسے آج کل ہر کوئی مہنگائی کا رونا روتا ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، روزی میں برکت نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، آپ فرماتے ہیں جب رزق میں تنگی محسوس کرو تو استغفار کی کثرت کرو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور بار بار کرو۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص خوف میں ہو وہ یہ وظیفہ کرے تو اللہ اس کے خوف کو دور کر دے گا، جو شخص پریشان ہو وہ وظیفہ کرے تو اللہ اس کی پریشانی دور کر دے گا، جس کی کوئی تمنا ہو، حاجت ہو، وہ یہ پڑھے تو اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ آسان سا وظیفہ ہے، آپ نے فرمایا 5 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ ایک اور وظیفہ ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ اگر یہ وظیفہ کر کے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ شروع میں پڑھنا ہے یا ربی یا ربی، اور اس کی تکرار کرنی ہے یہاں تک کہ سانس ختم ہو جائے۔ یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، اس طرح تکرار کرنی ہے۔ پھر تکرار کرنی ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر تکرار کرنی ہے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، پھر تکرار کرنی ہے یا رحمان یا رحمان یا رحمان، پھر تکرار کرنی ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہر ایک کی تکرار اتنی کرنی ہے کہ سانس ٹوٹ جائے، اس وقت تک جب تک سانس نہ پھولے پڑھنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حج کے دوران جبل ابی قبیس پر گیا تو میں نے وہاں پر ایک بزرگ کو دیکھا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ امام جعفر صادق ہیں۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے یا ربی کی تکرار کی، یہاں تک کہ سانس جب تک رہا یا ربی کہتے رہے، پھر یا اللہ، پھر یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحمان، پھر یا ارحم الراحمین۔ پھر انہوں نے کہا یا اللہ مجھے انگور چاہیے اور میری چادر پرانی ہو گئی ہے، نئی چادر چاہیے۔ کہتے ہیں اسی وقت میں نے دیکھا کہ ایک انگور کی ٹوکری موجود ہو گئی، اچانک سے آ گئی اور 2 چادریں آ گئی۔ تو میں نے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو رزق دیا مجھے بھی اس سے حصہ دے، تو آپ نے مجھے اجازت دی۔ میں نے ٹوکری میں سے انگور کھائے تو اس میں بیج نہیں تھے اور اتنے لذیذ تھے کہ میں نے ایسے لذیذ انگور کبھی نہیں کھائے، حالانکہ اس وقت انگور کا موسم نہیں تھا۔ پھر بعد میں حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ کسی نے مجھے بتایا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے وہ دعا قبول ہو جاتی۔ حج کے سفر پر تھے، بھوک لگی تھی لوگوں کو، ایک کھجور کے درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے جو خشک تھا۔ آپ نے اس کھجور کے درخت کے نیچے کچھ پڑھا، دعا کی، اور پھر کھجور کے درخت سے کہا اے درخت جو رزق اللہ نے ہمارا تیرے اندر رکھا ہے وہ ہمیں دے۔ تو اچانک سے تازہ کھجوریں گرنے لگیں۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے کثرت سے حج نصیب فرمائے،
اور دولت دے، میں اپنے پیسوں سے حج کروں اور کثرت سے کروں۔ تو آپ نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے 50 حج نصیب فرمائے۔ اسے اللہ نے اتنی دولت دی کہ اس نے اپنی رقم سے، اپنے پیسوں سے 50 حج کیے، یعنی 50 حج کے بعد اب اس کا 51واں حج تھا، اور اس کے لیے نکلا تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ 50 حج کی دعا دی تھی، 50 حج پورے ہوئے، اور آگے والے حج میں راستے میں انتقال ہوا۔ حدیث پاک میں جو حج کے لیے نکلے اور راستے میں انتقال کر جائے، قیامت تک اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک عورت کو آپ نے دیکھا کہ اس کی گائے مر گئی، وہ رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا تو کیا چاہتی ہے؟ کیا اسے دوبارہ زندہ دیکھنا چاہتی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی ایک تو میں غمگین ہوں، پھر اوپر سے تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، وہ آپ کو نہیں پہچانتی۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، وہ گائے زندہ ہو گئی۔ ایک شخص آپ کے پاس 10,000 دینار سونے کی اشرفیاں لے کر آیا اور کہنے لگا میں حج پہ جا رہا ہوں، کوئی میرے لیے اچھا سا محل نما مکان خرید لیں، جو آپ کو اچھا لگے، میں آپ کو اس کا وکیل بناتا ہوں۔ جب وہ حج کر کے آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں تمہارے لیے مکان خریدا ہے، یعنی وہ رقم میں نے خیرات کر دی۔ وہ اتنا بڑا مکان ہے کہ اس کی ایک دیوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محل کے قریب ہے، دوسری دیوار حضرت علی کے محل کے پاس، تیسری حضرت امام حسن کے محل کے پاس، چوتھی امام حسین کے محل کے پاس۔ اتنا بڑا گھر میں نے جنت میں تمہارے لیے خریدا ہے، سودا کیا ہے۔ اور پھر ایک تحریر پر آپ نے لکھ کر اسے دے دیا۔ وہ گھر گیا، گھر جاتے ہی بیمار ہو گیا، تو اسے وصیت کی کہ قبر میں اس تحریر کو رکھ دیا جائے۔ اس کے انتقال کے بعد قبر میں تحریر کو رکھا گیا۔ تو دوسرے دن لوگ گئے تو دیکھا کہ قبر کے اوپر وہ تحریر پڑی تھی اور اس کے پیچھے لکھا تھا جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کثرت سے عبادات کرنے، گناہوں سے بچنے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور کثرت سے نماز پڑھنے کی توفیق دے، کثرت سے نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رزق کی تنگی اور پریشانیاں آج عام ہیں، دولت مند بھی پریشان ہے، بلکہ غریب سے زیادہ دولت مند پریشان ہے۔ اس کی وجہ ہے گناہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ تلقین فرمائی کہ جب ایسی پریشانیاں اور رزق کی تنگی ہو تو استغفار کی کثرت کریں۔ آئیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات ہے 15 رجب المرجب 1443، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ ہم سچی توبہ کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ اب آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے، اور کل کا جو دن ہے 15 رجب المرجب ہے، لیکن جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے، مغرب کے وقت سے ہی اسلامی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ اب اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمیں دونوں جہاں میں رب العالمین شاندار کامیابی نصیب فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔